سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النصور وإليك المصير. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بہت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جن میں آنے والے 4 باتیں ہوں، 4 صفات ہوں، تو انشاءاللہ وہ خسارے میں نہیں ہے. نمبر 1، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت، نصیحت اور تلقین کرتے رہے. تو جن کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، کھوٹ میں نہیں ہوں گے، گھاٹے میں نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جن کے اندر یہ 4 باتیں نہیں ہیں، بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، پوری امت کو، پوری دنیا انسانیت کو، کہ وہ ان 4 باتوں کو اختیار کر کے، 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو خسارے میں سے اور زبردست نقصان میں سے نکالنے کی فکر کرے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اس سورت کی ابتدا والعصر سے ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ عصر ہے. یہ سورت بہت چھوٹی ہے. قرآن کی 2 صورتیں چھوٹی ہونے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں. ایک تو ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور انہی چھوٹی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ الفاظ کے اعتبار سے
تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اپنے اندر جو مضامین لیے ہوئے ہے، اور رب ذوالجلال نے اس صورت کے اندر انسانی کامیابی کے جو بنیادی 4 صفات بیان فرمائے ہیں، اس اعتبار سے یہ صورت بہت اہم ہے، بہت اہم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مبارک حیات اور زندگیوں کے اندر یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ حضرات صحابہ میں سے جب بھی آپس میں 2 شخص ملتے تھے تو سلام کے بعد اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ یہ صورت ایک دوسرے کو سنا نہ دے، یاد دہانی نہ کرا دے اور اس کی طرف متوجہ نہ کر دے۔ تو ایک ساتھی پڑھ کر اپنے ساتھی کو سناتا تھا، پھر اس کے بعد سلام کر کے جدا ہوتے تھے۔ تو ان کی زندگی کا معمول یہ تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات صحابہ جو یقیناً اس امت کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، اور یہ وہ حضرات صحابہ ہے کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت، معیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت، کیا مبارک اشخاص ہوں گے اور کیا مبارک ان کی آنکھیں ہوں گی کہ جن آنکھوں سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، اور کتنے مبارک ان کی نمازیں ہوں گی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں وہ نمازیں ادا کرتے ہوں گے، اور کیا ان کی نمازوں کی مقبولیت کی شان ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور نماز باجماعت کے اندر شرکت ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ رکوع و سجدے اور قیام کیا کرتے تھے۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے حالات اور ان کی تفکرات اور ان کی سوچ اور ان کی دل کے جذبات بہت اعلیٰ تھے، بہت اعلیٰ، اور یقیناً وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی درجہ اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی پر تھے۔ اتنی اعلیٰ کامیابی اور اتنے اعلیٰ ان کے فضائل کہ رب ذوالجلال نے ان کی زندگی کے اندر ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا، اور رضی اللہ ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی۔ یہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اہل جنت جتنے بھی ایمان والے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک اہل جنت سے فرمائیں گے کہ میں اب تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس اعلان کی برکت سے اہل جنت کو اتنی خوشی ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرات صحابہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں، وہ سعادت مند اشخاص ہیں کہ جن کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پوری جماعت صحابہ، اس میں کوئی ایک فرد بشر بھی مستثنیٰ نہیں ہے، ایک فرد بشر بھی اس سے الگ نہیں ہے، لہذا تمام کے تمام حضرات صحابہ کو اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اسی دنیا کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا، ان کو یہ بشارت عطا فرمائی۔ اور محققین علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ عالم الغیب والشہادہ ہے، صرف ان کو اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا علم ہو وہ نہیں، ماضی کا علم ہے، اس وقت جو ہو رہا ہے اس کے ذرے ذرے کا علم ہے، اور آئندہ فیوچر مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے ذرے ذرے جزیات کا، اور ایک ایک بال کے برابر جو باتیں ہیں ان باتوں کا علم ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کس حالت پر رہیں گے اور ان کی موت کس حالت پر آئے گی، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ان تمام باتوں کے علم کی حالت کے اندر جب اللہ جل جلالہ ومن والہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی کے اندر ہم اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین کرتے ہوئے بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام حضرات صحابہ جنتی ہیں، اور تمام کے تمام حضرات صحابہ انشاءاللہ یقیناً کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں، اور اللہ رب العزت کے بہت مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہیں، اور اس امت کے افضل ترین افراد۔ اس لیے حضرت غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی اور نے پوچھا، کسی اور سے یہ نام یاد نہیں آ رہا ہے کہ معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں،
عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے صحابہ تابعی ہیں اور بہت زبردست اللہ نے ان سے کام لیا ہے، مجدد الملت یقیناً ہے اپنے صدی کے، ان کے مجدد ہونے کے اندر کسی کو رائے کے برابر شک نہیں ہے، اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ معاویہ افضل ہیں، کسی عالم سے نام یاد نہیں آ رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ افضل ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر رہے ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحبت کے اندر جو وقت گزرا ہے اور آپ کی صحبت کے اندر انہوں نے جو ٹائم گزارا ہے، اس صحبت کے زمانے میں وہ دھول جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری کے ناک میں داخل ہوئی وہ بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز سے۔ یہ ہے صحابیت کا مقام۔ اور صحابی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کے بعد چاہے اپنے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا غوث ہو، قطب ہو، محدث ہو، مفسر ہو اور بڑے سے بڑا ولایت کے مقام کے اوپر پہنچا ہوا ہو، لیکن وہ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ حضرات صحابہ کا مقام ہے۔ وہ حضرات صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس صورت کو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس صورت کے اندر کتنے اہم مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ مختصر سی صورت ہے لیکن اپنے اندر جو جامعیت لی ہوئی ہے اور انسانی زندگی کی کامیابی کے جو اصول اللہ جل جلالہ و عز والہ نے اس صورت کے اندر بیان فرما دیے ہیں، یقیناً وہ چار صفات ہیں کہ جو انسان ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا اور پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، فکر کرے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ خسارے میں سے نکل جائے گا اور گھاٹے میں نہیں رہے گا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور فلاح عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بہت مشہور ہے، کہ اگر لوگ اس صورت میں غور کریں اور اس صورت میں غور کر کے جن چار باتوں کو، چار صفات کو اللہ جل جلالہ و عز والہ نے بیان فرمائی ہے، ان چار صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یہ تنہا ایک صورت ان کی زندگی کے کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے، اور انشاءاللہ قرب الہی حاصل ہونے کے لیے ایک ہی صورت کافی ہے۔ پورا قرآن تو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، وہ تو دریا اور سمندر ہے، باقی یہ ایک صورت بھی انسان کے فلاح کے لیے اور انسان کے کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس صورت کے بھی جو مضامین ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت کی برکت سے پورے قرآن سے ہمارا تعلق عطا فرما دے اور پورا قرآن ہی ہماری زندگی میں عملاً زندہ ہو جائے اور رب ذوالجلال کا قرب خاص نصیب ہو جائے۔ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل میں اخلاص، ایمان اعمال کے اندر قبولیت کی شان اللہ پیدا فرمائے، اور وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر کے اوپر ہمیشہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔